جی ناظرین، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین. میرا نام توقیر عباس ہے. ثانیہ پشاور کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے حکومت کی جانب سے، جو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے ایک لائحہ عمل تیار کر کے دے گی. اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے جو بڑے لیڈران ہیں وہ شامل ہوئے ہیں. اس پر بات کریں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے محسن رضا خان، آپ اینالسٹ ہیں. اس کے ساتھ ڈاکٹر جواد سید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لندن سے، آپ بھی اینالسٹ ہیں. ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے محسن رضا خان سے کہ حکومت جو ہے وہ کس قدر کس رفتار کے ساتھ چل رہی ہے. ابھی میں ڈاکٹر جواد سید سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ایک دہشت گردوں کے حوالے سے ایک ٹرائل کیا جاتا ہے، اوپن ٹرائل اور ایک سیکرٹ ٹرائل ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوپن ٹرائل میں یہ کنوکشن کا جو ایک معاملہ ہوتا ہے وہ زیادہ پیچیدہ نہیں ہو جاتا بجائے اس کے کہ اوپن ٹرائل کیا جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیکریٹلی اس کو نمٹا دیا جائے، اس میں کنوکشن کے زیادہ چانس ہوتے ہیں اور کیس جلدی نمٹ جاتے ہیں، اور اس طرح جلدی جو ہے دہشت گردوں سے جو ہے وہ نبرد آزما ہو سکتا ہے حکومت؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ جی، یہ تو حکومت کے اور عدلیہ کے معاملات ہیں، اور یقینی طور پر ہم یہ چاہتے ہیں اور سب کی یہ خواہش ہے کہ کسی بھی بے گناہ کو سزا نہ ہو، اور کوئی بھی ایسا شخص جو مجرم ہو وہ عدالت کے اور سزا کے پنجے سے نہ بچ سکے. باقی جہاں تک اوپن ٹرائل کی بات ہے یا ان کیمرہ ٹرائل کی بات ہے، یہ تو حکومت بہتر فیصلہ کر سکتی ہے کہ جج حضرات کو اور وکلاء حضرات کو اور گواہوں کو کس طرح کی سیکیورٹی دینی ہے. پاکستان کے خاص طور پر معروضی حالات کے تناظر میں بہت ضروری ہے کہ ہم عدلیہ کا، ہمارے ججوں کا، وکلاء کا اور گواہوں کا تحفظ کریں. اور اگر کیس کی ضرورت ہے اس طرح کی کہ اس کو ان کیمرہ رکھنا ہے، اس کو سیکرٹ رکھنا ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حرج اس چیز میں ہے کہ اس پورے عدالتی پروسیس کو سالوں تک لٹکا دیا جائے اور اس کے بعد سزا پر عمل درآمد میں تاخیر کی جائے. ہونا یہ چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ فیصلہ ایک ہفتے میں ہو جائے، لیکن ہماری یہ ڈیمانڈ ضرور ہے کہ فیصلہ 3 مہینے کے اندر ہو جانا چاہیے. اور اگر فیصلے کے نتیجے میں کسی کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے تو خدا کے لیے اس سزا کو، جو بھی اپیل وغیرہ ہیں، اس تمام پروسیس کو فردر 3 مہینے کے اندر بھگتا کر 6 مہینے میں اس ملک کو دہشت گردوں سے اور دہشت گردی سے پاک کر دیا جائے. ہماری تو یہی تجویز ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانی قوم کی بھی یہی خواہش ہے. اچھا، ٹھیک ہے. محسن رضا خان صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ اس پشاور کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ پوری قوم جو ہے چارج اپ ہوئی ہے اور سارے کھڑے ہو گئے ہیں دہشت گردی کے خلاف ایک آواز بن کر. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ماضی کی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے کوئٹہ کے واقعات ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا کہ جنازے رکھ کے 3 4 دن تک لوگ بیٹھے رہے اپنے شہداء کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بھی جو ہے ہم کچھ عرصے بعد بھول جاتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی موقع ملا ہے پاکستان کو دہشت گردی سے صحیح طور پر نمٹنے کا، اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ پوری قوم ایک ساتھ ہے اور پوری قوم فوج کا ساتھ دے رہی ہے، حکومت ایک پیج پہ ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بچوں کی قربانی جو ہے وہ ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جو کوئٹہ کے واقعات تھے وہ بڑے افسوسناک تھے، اور اس پہ ہر جو صاحب درد آدمی تھا وہ ہمیشہ اس کے پر لوگ روتے بھی تھے اور غم کا بھی اظہار کرتے تھے. لیکن یہ جو پشاور کا واقعہ ہے، اس میں یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے طول و عرض میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں لوگ روئے نہ ہو اور انہوں نے اس غم کو محسوس نہ کیا ہو. تو یہ ایک ایسا بڑا دباؤ حکومت کے اوپر اب پڑ رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اگر چاہے بھی تو وہ کوئی بھی درمیانی راستہ اختیار کرنے کی اپوزیشن میں نہیں ہے. اس لیے وزیر اعظم نواز شریف نے بالکل واضح کہا پشاور میں پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس تھا کہ ہم کوئی اچھے اور برے کی تمیز نہیں رکھیں گے اور تمام دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں گے. اور کل بھی انہوں نے جو یہاں پہ یو اے کے شہزادے آئے تھے کنڈولنس کے لیے ان کے پاس پرائیویٹ میں،
ان کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم آخری دہشت گرد کے خاتمے تک اپنی یہ جنگ جاری رکھیں گے. اب حکومت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اگر وہ اس سے روح گردانی کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا سخت بیکلیش ہوگا, کیونکہ جو واقعہ پشاور کا ہوا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ آج میں پڑھ رہا تھا رپورٹ ایسوسیٹڈ پریس کی, انہوں نے اس گورتن کا انٹرویو کیا جس نے ان کو دفنایا. اس نے کہا میں نے ساری زندگی لوگوں کو دفنایا, کبھی نہیں ملا, لیکن یہ ان بچوں کو دفن کرتے ہوئے اور ان کی قبریں کھودتے ہوئے میں رو پڑا. تو یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس سے اگر حکومت کسی بھی وقت کوشش کرے گی, ویسے تو ہم ہر واقعے کو بھول جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے انسانی جبلت میں یہ بات شامل ہے کہ ہم ایک چیز کا غم محسوس کرتے ہیں اور چند دن کے بعد پھر ہم ایک روٹین میں لگ جاتے ہیں. اگر ہم اسی غم کو ساتھ لگائے رکھیں تو شاید ہم چل ہی نہ سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ ایک ایسی اس میں رکھا ہے, جبلت پیدا کی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معدوم ہوتی چلی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس کو اگر حکومت کوشش بھی کرے گی تو شاید وہ نہ کر سکے, کیونکہ ایک تو اس میں معصوم بچے گئے, دوسرے دیکھیں وہاں پہ خواتین کو جو ہے نا وہ زندہ چلایا گیا. اتنا بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اتنی بڑی درندگی ہے کہ شاید اس کی کہیں کوئی مثال ملے کہ جس طریقے سے مارا ہے. اسرائیلی بھی جو ظلم کرتے ہیں, بدترین ظلم کرتے ہیں, وہ اس طریقے سے آ کے شاید بچوں کو نہیں مارتے جس طریقے سے ان ظالموں نے یہ کام کیا. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ دہشت گردی کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایکشن پلان جو ہے وہ صحیح ٹائم پہ آئے. ہم نے دیکھا کہ نواز شریف طالبان کے حوالے سے وہ کارروائی میں کچھ خوفزدہ لگتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ خوفزدہ ہیں اندر سے یا بالکل موٹیویٹڈ ہیں اور بغیر کسی پریشر کے کریں گے؟ جی موٹیویٹڈ تو بالکل بھی نہیں ہے, اور اس کی ایک طویل اس کی ایک ہسٹری ہے, اس کا ایک پس منظر ہے. اس سے پہلے ایک دور میں جب یہ وزیر اعظم تھے, اپنی ڈسمسل سے پہلے, میرا خیال ہے کہ پرویز مشرف کے کو سے پہلے ایک دفعہ ان کے اوپر لشکر جنگوی جو ہے, جو سپاہی صحابہ کا ہی دوسرا نام ہے, ان پہ حملہ کر چکا ہے, اور یہ چند سیکنڈ سے بچے تھے, ورنہ یہ اور ان کے بھائی جو ہے جہاں بحق ہو جاتے. تو اس کے بعد یہ خوف زدہ ہو گئے تھے. پھر ان کو ریاض بصرہ نے جو ہے ان کے ساتھ آ کر خفیہ طریقے سے کسی کھلی کچہری میں ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا, تصویر کھنچوائی, اور ان کو پھر پوسٹ کی گئی وہ تصویر کہ دیکھو میں تمہارے اتنا قریب ہوں. مقصد ان کو ڈرانا دھمکانا تھا, شریف خاندان کو, اور خاص طور پر نواز شریف اور شہباز شریف کو. اس کے بعد یہ خوف زدہ تو ہو گئے تھے. لیکن جو پرویز مشرف کا جو ملٹری کو ہوا, اور اس کے بعد جو کچھ عرصے کے لیے یا کچھ سالوں کے لیے جو انہوں نے چند سال سعودی عرب میں گزارے, اس کے بعد سے ان کے اوپر سعودی انفلوئنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور یہ تمام لوگ جانتے ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی, کہ جتنے بھی جہادی اور تکفیری گروہ ہیں ان کے اوپر سعودی عرب کا بڑا گہرا اثر ہے. اور یہ گروہ جو شام میں کام کر رہے ہیں, جو لیبیا میں کام کر رہے ہیں, جو پاکستان اور افغانستان میں کام کر رہے ہیں, ان میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر سعودی عرب کا انفلوئنس ہے. تو کچھ اس طرح کے شواہد بھی موجود ہیں کہ پاکستان میں جو تکفیری خوارج ہیں, جو طالبان کے نام سے کام کرتے ہیں, یا لشکر جنگوی یا حرار یا سپاہی صحابہ یا جند اللہ کے نام سے کام کرتے ہیں, ان کے اوپر اثرات سعودی موجود ہیں. میں کل ہی مثال کے طور پر فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ سعودی جو وزارت مذہبی امور ہے, وہاں پر باقاعدہ ایک خاص تقریب کا اہتمام ہوا, اور پاکستان کی ایک العدم تکفیری جماعت جو سپاہی صحابہ یا لشکر جنگوی ہے, اس کے امیر اور باقی لوگ جو ہے سعودی وزراء کے ساتھ جدہ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ تصویر ابھی کل کی ہی تصویر ہے اور فیس بک کے اوپر موجود ہے. اور انہی لوگوں کے ساتھ پھر نواز شریف صاحب کے تعلقات بھی ہیں, نواز شریف صاحب کی جماعت کے تعلقات بھی ہیں, اور اس طرح کے بھی ہمارے سامنے کچھ شواہد آئے کہ جو ایگزیکیوشنز ہو رہی ہیں, جو پھانسیاں ہو رہی ہیں, ان میں بھی نواز شریف صاحب پہلی ایک یا دو پھانسی کے بعد کچھ لیت و لال کر رہے تھے, لیکن کچھ جو مقتدر حلقے ہیں ان کی طرف سے اصرار کیا گیا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے اور اس کو کیا جانا چاہیے. تو ایک بات تو یہ ہے,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں محسن صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ تمام ملبہ سیاستدانوں کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا، اور یقینی طور پر چونکہ فوج پاکستان کا سب سے طاقتور اور سب سے مسلح ادارہ ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری بھی ہے کہ یہ اس چیز کو ممکن بنائے اور یقینی بنائے کہ ہم طالبان کے بارے میں اور تکفیری دہشت گرد گروہوں کے بارے میں دو عملی یا منافقت کا شکار نہ ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بلوچستان میں تو ہم رمضان مینگل جیسے دہشت گرد کو ایف سی جو کہ فرنٹیئر کور ہے اس کو پناہ دے کر رکھتی ہے، اس کو وی آئی پی پروٹوکول دے کر رکھتی ہے، اور بلوچستان میں سپاہ صحابہ اور لشکر جنگوی جو طالبان کا ہی ایک نام ہے، ان کے تکفیری خوارج کو بلوچ قوم پرستوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ توقع بھی رکھی جائے کہ یہی تکفیری خوارج وزیرستان میں اور اسلام آباد میں اور لاہور میں ہمارے اوپر پھول نچھاور کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جس شخص کو ایک مرتبہ اسلحہ استعمال کرنے کی عادت پڑ جائے اور وہ پھر اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے، خواہ وہ سیاسی مقاصد ہو، خواہ وہ مذہبی مقاصد ہو، خواہ وہ لسانی یا فرقہ وارانہ مقاصد ہو، اس نے اسلحے کو استعمال کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب اور راحیل شریف صاحب اپنے الفاظ کو عملی جامہ دیں اور اچھے طالبان اور برے طالبان کی یہ جو پالیسی جو ناکام ہو چکی ہے، اب اس کو مکمل طور پر خیر بات کہہ دیں۔ وہ تو خیر بات کہہ دیا انہوں نے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو صرف الفاظ ہے نا جی، ابھی تو الفاظ ہے، ابھی تو ہمارے سامنے مجھے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، پوری پاکستانی قوم کو معاف کرے کہ اگر انہوں نے اس طرح رمضان مینگل، اورنگزیب فاروقی اور اس طرح کے جو ملک اسحاق مثال کے طور پر ہو گیا اور فضل الرحمان خلیل ہو گیا، اس طرح کے دوسرے جو دہشت گرد جو دندناتے پھرتے ہیں پاکستانی شہروں میں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو طالبان اور جند اللہ اور احرار کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور انیبل کرتے ہیں، اگر ان لوگوں کو اریسٹ نہ کیا گیا تو واضح ہو جائے گا ہمارے سامنے کہ یہ ان کے الفاظ صرف دھوکہ دہی پر مبنی ہیں، اور یہ ابھی تک اچھے طالبان اور برے طالبان کی ڈسٹنکشن کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، محسن رضا خان سے میں پوچھتا ہوں، ابھی چونکہ ہم نے بات کی کہ ہر سیاسی پارٹی میں یا آرمی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو دہشت گردوں کی سپورٹ کرتے ہیں، یا طالبان کی بھی ہم بات کر رہے ہیں تو طالبان کے سپورٹر جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں، ان کی کس طرح نشاندہی کی جائے، ان پر کس طرح کوئی اس طرح غداری کا مقدمہ چلایا جائے، اس کو کیسے حل کیا جائے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہو، لیکن ہم جب سمپتائزر دیکھتے ہیں کہ ہر پارٹی میں یا آرمی کے اندر بھی اگر کہہ لیں تو ہمدرد موجود ہیں طالبان کے، تو اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ کیا ان سیاستدانوں کی یا ان آرمی کے لوگوں کی نشاندہی کر کے ان پہ مقدمہ کوئی چلایا جائے، یا کوئی اور طریقہ آپ کے ذہن میں ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے لگتا ہے کہ آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ نواز شریف کے خلاف ہے اور اس کو ہم ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، یہ جو تکفیری ہے اور یہ جو ایک سوچ کے لوگ ہیں یہ تمام جماعتوں میں موجود ہیں، خالی پی ایم ایل این میں نہیں ہے۔ لدھیانوی صاحب نے کہا تھا کہ ان کی سپورٹ سے جو ہے پیپلز پارٹی کے 25 لوگ کامیاب ہوئے تھے، اور کئی ایسی تصویریں جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے پر موجود ہیں جو کہ سپاہی صحابہ کے لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کبھی ڈینائی بھی نہیں کیا۔ ایون کہ خورشید شاہ اور قمر زمان تیرا کے نام بھی انہوں نے لیے، اور جو کہ ان کی سپورٹ سے جن کو وہ سپورٹ دیتے رہے۔ مختلف جماعتیں جو ہیں وہ لوکل لیول پہ مختلف سپورٹ لیتی ہیں مختلف گروپوں کی، پولیٹیکل اپنے مقاصد کے لیے۔ جی، انہوں نے الیکشن جیتنا ہوتا ہے، الیکشن جیتنے کے لیے وہ ہر کام کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جب الیکشن کے بعد جو پوزیشن ہے وہ ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ جو زرداری صاحب تھے انہوں نے 5 سال جو تھا وہ دہشت گردوں کو جو قاضی کی سزائیں تھی ان کو رکوا دیا تھا اور ان پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کی وجہ سے بھی آپ دیکھیں کہ کتنا ہر سال بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 40 کروڑ روپے جو ہیں دہشت گردوں کو کی حفاظت کے اوپر جو جیلوں میں موجود ہیں ان کے اوپر خرچ ہوتے ہیں، جن کو پھانسی کی سزا ہوگی ان کو سزائیں دیں اور ان کو فارغ کریں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ قیدی جو تھے ان کو بنو جیل سے اور ڈیرا جیل سے
طالبان چھڑا کے لے گئے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. ان کی ہم حفاظت کرتے رہتے ہیں, اب پھر حفاظت بھی نہیں کر سکتے. اب مختلف جیلوں کی حفاظت کے لیے ہمیں فوج تعینات کرنی پڑ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف نواز شریف کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تمام سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے. کیا عمران خان صاحب نے طالبان کی سپورٹ میں بات نہیں کرتے رہے؟ بالکل کرتے ہمیں پوری بات کھل کے کرنی چاہیے. خواہ میں ایک کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. نواز شریف کی اپنی غلطی ہے. نواز شریف صاحب نے اب تک جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے مؤثر اقدامات نہیں کیے, لیکن کیا پیپلز پارٹی کے دور میں مؤثر اقدامات ہوئے تھے؟ کیا اس دور کے اندر دہشت گردوں کے خلاف اس طرح کارروائی ہوئی تھی؟ تمام ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس اہم ایشو سے اوائڈ کیا جائے تاکہ پرامن طریقے سے سارے معاملات چلتے رہے. انڈر دی کارپیٹ جو سارا گند پڑا ہوتا ہے نا, اس کو چھپائے رکھتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید لوگوں کو اب ہم مطلب اس طریقے سے گزارا کر لیں گے, لیکن وقت نے ثابت کیا ہے کہ اگر آپ اس سے آنکھیں چڑھاتے رہیں گے اس ایشو سے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. اور اب اس پشاور کے واقعے نے یہ بات ثابت کی ہے کہ آپ اگر ان کی مرضی کے مطابق ان لوگوں کو جو سزا یافتہ ہے پھانسیاں نہیں دیں گے تو بھی کوئی آپ کو فائدہ نہیں دیں گے. وہ کوئی بارگیننگ پوزیشن نہیں ہے. وہ جب چاہیں گے ان کا پلان ہوگا کہ وہ جیلوں کو توڑیں گے اور لوگوں کو نکال کے لے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی ایک یہ لوگ جاگے ہیں. اس میں پوری ہماری اجتماعی قوم کی اجتماعی اپنا ذمہ داری تھی. پوری طور پر قوم جو ہے وہ اجتماعی طور پر اس میں ناکام رہی ہے. اس میں صرف ہم اگر بلیم کریں نواز شریف کو تو بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ان کے 16 مہینے 18 مہینے ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی 5 سال میں ہم نے دیکھا کہ کون سی کارروائی ہوئی تھی شمالی وزیرستان میں. وہاں پہ جو تھے وہ خود کا حملہ آوروں کے ٹھکانے موجود تھے اور اس میں جنرل گیانی صاحب تھے, انہوں نے 6 سال گزارے اور کوئی کارروائی نہیں کی. اچھا محسن رضا راہیل شریف نے جرأت کا مظاہرہ کیا. جی آپ بتائیں کہ یہ جو مختلف سیاسی پارٹیوں میں جس دہشت گردوں کے ہمدرد ہیں ان کا کیا کیا جائے پھر؟ ان کا دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی سے پہلے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں جو اس مائنڈ سیٹ کو رکھتے ہیں, جو ان کے مددگار ہیں, جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جو ان کے لیے سہولیات فراہم کرتے ہیں, جو ان کے لیے آ کے ٹی وی چینلوں پر اور اخباروں میں ان کی حمایت میں بات کرتے ہیں, جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو بھی پھانسی سے لٹکائیں آپ. یہ لوگ اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے یہ تعریف کرنے والے. ٹھیک ہے. یہ کون سے یہ دیکھیں یہ سوچ جو ہے یہ خراب کر رہی ہے, یہ قوم کو تقسیم کر رہی ہے. یہ سوچ جو ہے نا ان کو بھی اٹھائیں اور پھانسی پہ لٹکائیں. کون سا فرق پڑتا ہے؟ یہ کیا کم ذمہ دار ہے؟ انہی کی مرضی سے دیکھیں جو میران بیس پہ حملہ ہوا, جو کامرا بیس پہ حملہ ہوا, جو مختلف اسکول پہ حملہ ہوا, ان لوگوں کے کوئی مددگار اور حمایتی شامل ہیں نا جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور جو ان کو یہاں تک پہنچاتے ہیں. ان لوگوں کو بھی پکڑا جائے اور جو لوگ ان کی حمایت میں بات کرتے ہیں ان کو بھی پکڑا جائے. اب کب تک ہم یہ تماشا دیکھتے رہیں گے اور یہ ہم دیکھتے رہیں گے کہ جی مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں وہ آ کے اور انتہائی شرمناک طریقے سے اتنے بڑے سنگین واقعے کے بعد بھی وہ ڈٹائی کے ساتھ ان کو سپورٹ کرتے. ایسے لوگوں کے خلاف اگر جنرل پرویز مشرف نے کارروائی کی تھی تو آج وقت نے ثابت کیا کہ وہ درست کارروائی کی اور اس کو پولیٹیسائز کیا گیا. اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اس مسئلے کو ایک قومی مسئلے کے طور پر ہی دیکھا اور انہوں نے اس کو اینٹی مشرف طور پہ دیکھ کے لال مسجد کی حمایت میں ساری جماعتیں جو تھی وہ کھڑی ہو گئی تھی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی لال مسجد کا امام جو برقع پہن کے بھاگ گیا تھا, اور پشاور میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ ٹیچر جنہوں نے جرأت اور بیداختی سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور وہاں پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بچاتے ہیں, وہ زیادہ باہمت اور باجرأت تھی اور وہ زیادہ وہ مسلمان تھی, یا یہ تھا جو برقع پہن کے بھاگ گیا تھا اور اپنے وہاں پہ جو لوگ برا کر کے حکومت اس کو اسلام آباد میں بھی یہی رہتے ہیں, لیکن حکومت بھی اسلام آباد میں, تو کیوں کتراتے کیوں ہیں حکومت کے لوگ کہ اس طرح کی شخص کو جو آزاد گھوم رہے ہیں ان کو پکڑ کے جیل کے اندر ڈالیں؟ دیکھیں حکومت کی تو حالت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس حکومت کو قادری اور عمران خان نے جو ہے وہ پیرالائز کر دیا تھا. حکومتیں جو ہے وہ اس وقت چلتی ہیں جب اسٹیٹ کے تمام ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہوں, جب اسٹیٹ کے دیگر ادارے اپنی پالیسیاں چلا رہے ہیں اور حکومتیں
جو عوام کی ووٹوں سے منتخب کرائی ہوتی ہیں ان کو کوئی اسٹیٹ کے اداروں کی سپورٹ نہیں ہوتی، تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ دہشت گرد، وہ خواہ کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو اور کیسے ہی رنگ اور نسل کے ہوں، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جس طریقے سے اب جواب صاحب کہہ رہے تھے کہ بلوچستان میں جو ہے وہ مینگل صاحب کا انہوں نے بتایا تھا. مینگل صاحب کون ہیں؟ مینگل صاحب کے والد صاحب جو تھے وہ بلوچستان کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر رہے تھے، وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے لیڈر تھے، وہاں کے صدر تھے، وہ چودھری شجاعت حسین کے رائٹ ہینڈ تھے. ہم نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں، خالی ہم نے نواز شریف کو ٹارگٹ کر لیا ہے کیونکہ ہماری سوچ جو ہے اس کے مطابق نواز شریف. جی میں نے رمضان مینگل کی بات کی تھی. رمضان مینگل جی میں اسی کی بات. جی محسن صاحب، میں نے رمضان مینگل کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، کیا کہتے ہیں وہ جو وزیر اعلیٰ مینگل سے، رمضان مینگل سپاہ صحابہ کے وہاں کے صوبائی صدر ہیں. ٹھیک ہے، چلے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے، آخری سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ حکومت کی جانب سے یا جتنی سیاسی پارٹیاں جو ابھی پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہیں ان میں طالبان کے ہمدرد موجود ہیں، تو آپ کتنے امیدوار ہیں کہ ایک اچھا رزلٹ سامنے آئے گا؟ یا پھر آپ ہمیں بتائیں کہ جو حکومت یا سیاسی جماعتوں کے اندر جو طالبان یا دہشت گردوں کے ہمدرد موجود ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ کیونکہ اگر دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو اس کو جڑ سے ختم کرنا ضروری ہے. ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کتنی ضروری ہے اور کیا کیا جائے؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات محسن صاحب کی بالکل درست ہے کہ یہ کوئی ایک پارٹی نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے تکفیری خوارج کے یا طالبان کے یا لشکر جنگوی کے خیر خواہ موجود ہیں. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ تقریباً تمام پارٹیز کے اندر کچھ میں زیادہ کچھ میں کم لیکن یہ لوگ موجود ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے سامنے انٹرنیٹ کے اوپر تصاویر موجود ہیں جس میں پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رہنما ہیں قمر الزمان کائرہ، اور وہ سپاہ صحابہ کے اور لشکر جنگوی کے رہنماؤں کے ساتھ، گجرات کے اور لالا موسیٰ کے، ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہوئے اور چائے پیتے ہوئے نظر آتے ہیں. سندھ میں ہمارے پاس تصویریں ہیں مخدوم امین فہیم کی کہ جو اسی طرح کے تکفیری گروہ کے جو ہے قائدین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں متفق ہوں محسن صاحب سے کہ جو طالبان کے اور لشکر جنگوی اور اس طرح کے تکفیری گروہوں کے جو لوگ مددگار ہیں، جو ان کو انیبل کرتے ہیں، ان کو بھی نہیں اسپیئر کیا جانا چاہیے، بلکہ تکفیری گروہوں کے خلاف اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے سے پہلے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جو ان کو انیبل کرتے ہیں، جو ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور جو ان کو ریشنلائز کرتے ہیں. نواز شریف کے اوپر تھوڑا آج ساتھ اس لیے سخت زیادہ ہو گیا کیونکہ آپ کے سوالات سارے نواز شریف حکومت کے بارے میں تھے. اگر آپ مجھ سے سوال کرتے سندھ حکومت کے بارے میں تو یقیناً میں آپ کو بتاتا کہ سندھ میں پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، بلکہ مجرمانہ طور پر ناکام ہو چکی ہے. مثال کے طور پر اس وقت شہر کراچی میں ہر روز ہمارے معصوم سنی مسلمان، بریلوی مسلمان، شیعہ مسلمان، احمدی اور ہندو، یہ لوگ جو مارے جا رہے ہیں، ان میں سے 100 میں سے 90 کارروائیوں میں وہی تکفیری گروہ ملوث ہے. لیکن اس کے جو سربراہ ہیں اورنگزیب فاروقی، اس کو وی آئی پی سیکیورٹی اور پروٹوکول کون دے رہا ہے؟ یہی قائم علی شاہ اور پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت دے رہی ہے. اور اسی طرح کے صورتحال صوبہ خیبر پختونخوا کی ہے کہ جہاں پر ہم نہیں اس چیز کو نظر انداز کر سکتے کہ پشاور کا جو سانحہ ہوا ہے اور اس سے پہلے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جو ہے جو جیل کو توڑا گیا تھا، تو اس میں سب سے پہلی ناکامی جو ہے صوبائی حکومت کی ہے، کیونکہ پولیس اور داخلی سیکیورٹی جو ہے یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو یقینی طور پر یہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی ناکامی ہے. لیکن چونکہ بات آج کے پروگرام میں خاص طور پر چونکہ آج آپ نے سوال جو کیے تھے وہ نواز شریف حکومت سے متعلق تھے، اس لیے جواب دینا پڑ گیا. چلے وہ آپ بتائیے آخری سوال وہ جو میں نے کیا ہے آپ سے دہشت گردوں کی سپورٹ کے حوالے، اس کا جواب دیں، پھر ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے. لاسٹ منٹ. دہشت گردوں کی سوچ کا تو دہشت گردوں کی سوچ کا تو مقابلہ ایسے ہی کیا جا سکتا ہے نا جی، کہ جو بات کی بدقسمتی سے جن لوگوں کا اثر ہے دہشت گردوں کے اوپر، جن فتویٰ باز مولویوں کا اثر ہے، انہیں اب کھل کر بولنا پڑے گا. یہ جنیرک کنڈمنیشن سے کام نہیں بنے گا کہ ہم ہر دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. کھل کر بولیں کہ ہم طالبان کے اور لشکر جنگوی کے اور احرار کے اور ہم سپاہ صحابہ کے تکفیری خوارج کی مذمت کرتے ہیں، اور کھل کر
بتائیں کہ یہ لوگ جو ہے ان کا ہمارے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے. جنیرک کنڈمنیشن کرتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان سے محسن رضا خان. آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, انالسٹ بھی ہیں. ہمیں وقت دیا آپ نے. ناظرین, آج ہم نے بات کی سانحہ پشاور کے حوالے سے, اس کے بعد کی ہونے والی سچویشن کیا ہونے جا رہی ہے. ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دی گئی ہے دہشت گردی کے حوالے سے, جو اپنی سفارشات جو ہیں وہ 7 دن کے اندر پیش کرے گی, اس پر بات کی. اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو دہشت گردوں کی لاجسٹک سپورٹ کرتے ہیں, فنڈز دیتے ہیں, اس حوالے سے بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی. ہمارے ساتھ دونوں مہمان, جو ایک لنڈن سے ڈاکٹر جواد سید اور پاکستان سے محسن رضا خان موجود تھے. ہم دونوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیں گے. ابھی آپ ہمارا ایک ایڈریس facebook.com/ہدایت میگزین, آپ اس پہ ہمارا یہ پروگرام رات دیر کے بعد دیکھ سکیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی کمنٹس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں facebook.com/ہدایت میگزین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.